آگے فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکیں۔ ایک معنی تو یہ بنتے ہیں کہ جو بستی ہلاک کر دی جائے اس کے لیے ناممکن ہے کہ دوبارہ دنیا میں لوٹ آئیں، یعنی دوبارہ ان کو سیکنڈ چانس نہیں دیا جائے گا یا مہلت عمل ان کی نہیں بڑھائی جائے گی، وہ رجوع نہیں کریں گے، جو چلا گیا چلا گیا، ری اپیئر نہیں ہو سکتے ایگزام میں، کوئی سپلیمنٹری نہیں دے سکتے، کوئی سیکنڈ چانس نہیں ہے۔ قیامت کے دن شدید پچھتاوے کا ایسے لوگوں کو احساس ہوگا، تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعائیں کریں گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، اللہ مجھ کو دوبارہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تو بہت صدقہ کروں گا اور میں تو صالحین میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن جواب دیا جائے گا کہ نہیں، جو آ گیا بس آ گیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ لا یرجعون، ان کو دوبارہ لوٹنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے رجوع کے کہ قیامت کے دن ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا چانس تو زندگی میں تھا، اب رجوع کر رہے ہیں، اب توبہ اللہ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر، یہ بیکار ہے، ان کا اواب ہونا تواب ہونا بیکار ہے، اللہ نہیں سنے گا، گیا وہ وقت، معافی کا ٹائم ایکسپائر ہو گیا، دنیا میں کیوں نہیں معافی مانگی، اللہ تو اس وقت منتظر تھا، توبہ کرو لوٹو پلٹو، تب تو فرصت ہی نہیں تھی، اتنا گلیمر تھا دنیا کا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اللہ کا سوچنے کا بھی، تو اب تو وقت گیا۔ ایک اور بھی مطلب لیا گیا ہے اس کا لا یرجعون کا، کہ بستیاں اس وقت ہلاک کی جاتی ہیں جب یہ بات واضح ہو جائے کہ اب یہ برے عمل کو چھوڑ کر نیکی کی طرف نہیں آئیں گی، کتنا بھی ان کو ٹائم پیریڈ دے دیا جائے یہ ویسی ہی رہیں گی جیسی یہ ڈے ون تھی، یہ نہیں بدلیں گی، کوئی کلیمٹی، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی نعمت ان پر آ جائے، نہ خوشی میں رجوع کریں گی اللہ کی طرف، نہ غم پڑنے پر اللہ کی طرف رجوع کریں گی، تو پر اللہ ایسوں کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ اب کب ان کا وقت آئے گا اس کا ذکر کیا گیا قرب قیامت کی نشانیوں کا، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے چند کا ذکر آتا ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے راوی نے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 ہے دھواں، دجال، دابۃ الارض، یہ جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش یعنی ایک ان کی الغار ہو جائے گی، اور 3 بڑے خسوف یعنی زمین کا دھنسنا یا 3 لینڈ سلائڈز، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے، یعنی یاجوج ماجوج کے انویژن کا ذکر کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ کہ نہیں کہہ سکتے کب وہ بچہ جن دے، رات کو یا دن کو، یعنی جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے بس پھر تو قیامت کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آ جائے گی۔ اس کے بعد تو فرمایا کہ وہ کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر حدب سے پھسلتے چلے آئیں گے۔ حدب ٹیلے کو کہا جاتا ہے، ہلک کو، اونچی جگہ کو،
ہانچ بیک کو بھی اہدب کہا جاتا ہے، کبڑے کو۔ ینسلون نیچے اترنا، اسی سے لفظ نسل بھی ہے نا، نسلہ ینسلو کا مطلب ہوتا ہے اولاد، ڈسینڈنٹس، تو ڈسینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورہ کہف میں ان پر بات ہو چکی ہے، ایک سورہ کہف، ایک سورۃ الانبیاء، یہ دو مقامات ہیں قرآن کے جہاں پہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے۔ کیا ان کی اصل حیثیت ہے؟ واللہ عالم، اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی تو آج جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو خوف اور دہشت میں گنگ ہو کے رہ جائیں گے۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا میں توجہ ہی کبھی نہ دی، غافل ہی رہے کہ نبی کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ حسب ایندھن، فیول، وقود کے معنوں میں ہے۔ کسی مشرک نے یہ اعتراض کیا تھا کہ صرف ہمارے معبود ہی نہیں جائیں گے، اگر معبود جہنم میں جائیں گے تو صرف ہمارے معبود تو نہیں جائیں گے، پھر تو مسیح، عزیر اور ملائکہ بھی جائیں گے، یعنی ان کو بھی تو لوگوں نے معبود بنایا، ان کی بھی تو لوگوں نے پوجا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی اور فرشتوں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے پسند کیا، یہ لفظ ہے بڑا اہم، ہر وہ شخص جس نے پسند کیا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور جس نے پسند نہ کیا وہ کیوں جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنے لگ جاؤ۔ تو واردون، اس پر وارد ہوں گے یعنی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے معبود بھی ڈال دیے جائیں گے جہنم کے اندر، تاکہ مزید پوجنے والوں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان کی ہم پوجا کرتے رہے، ان کے سامنے ماتھے رگڑے اور سر اپنے جھکائے، کیا فائدہ ہوا؟ ان کا انجام تو ہمارے ہی جیسا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں آج تم سمجھ جاؤ اس بات کو کہ یہ تمہارے الہ، تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ کہ اگر یہ معبود ہوتے ان کی گت نہ بنتی، یہ اصل مقصد ہوگا، یہ اصل آبجیکٹو ہوگا، ان کے معبودوں کو، پتھروں وتھروں، بتوں کو، اسٹیچوز کو، آئیڈلز کو آگ میں پھینکنے کا، تاکہ لوگوں کی حسرت میں اضافہ ہو۔ اب وہاں پر کیا ہوگا؟ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ زفیر، آواز کا باہر نکالنا، یہ بھی لفظ ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ آہیں بھریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، اور جہنمیوں کے رونے پیٹنے کا اتنا شور ہوگا، اتنا ہنگامہ ہوگا جہنم میں کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ یا یہ کہ خود ہی جو شخص رو پیٹ رہا ہوگا، اتنا رو رہا ہوگا وہ خود ہی کہ اس کو اور کسی کی کوئی بات سنائی نہ دے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب صرف مشرک رہ جائیں گے جہنم میں تو آگ کے صندوق میں بند کر دیے جائیں گے، ہر ایک سمجھے گا کہ جہنم میں وہ اکیلا تنہا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ آگے فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکة هذا یومکم الذی کنتم توعدون، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ تو یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کہ اب یہ الحسنہ والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں محسن
بنتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اعمال بھی خوبصورت تھے، سوچ بھی خوبصورت تھی، تو وہ ان سے دور رکھے جائیں گے. مبعدون، بعید ہم اردو میں کہتے ہیں نا، بعید دور. بعد کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا. تو وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اتنے دور کہ وہ جہنم کی ہسنگ بھی نہیں سنیں گے، اس کی سرسراہٹ بھی نہ سنیں گے. اتنا سا بھی ان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. ایسی جنت میں جائیں گے کہ جہاں ہر ان کی خواہش، ہر ان کا ارمان پورا ہوگا، اور نہ صرف پورا ہوگا بلکہ اسی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے. ادنا سے ادنا خواہش بھی پوری ہوگی. دنیا میں تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تمام خواہشات پوری ہوئیں. تو دنیا میں انسان اس چکر میں رہے ہی نہ کہ میری ہر تمنا، میری ہر خواہش پوری ہو جائے. اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ مت کریں، زندگی اس میں مت گزاریں. خواہشات کو تھام لیں اور فی الحال آخرت کے لیے عمل کریں. خواہشات پوری ہونے کی جگہ تو جنت ہے، اس لیے کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں نا. جنت بھی، اس کی زندگی بھی لامحدود ہے. غالب تو کہہ کر چلے گئے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ تو حقیقت ہے. خواہشات کب پوری ہوتی ہیں؟ تو رہنے دیں، انکمپلیٹ ہی رہیں گی یہاں پر. تو اس انکمپلیٹ کام کو شروع کرنے کا فائدہ کیا؟ جس کام کے بارے میں پتہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے، یہ کام ضرور ہی انکمپلیٹ رہ جائے گا، نامکمل رہے گا، تو رہنے دیں. جو کام مکمل ہو سکتا ہے اس پر توجہ دے انسان. نیک کام کر لے، خواہشات جنت میں پوری ہوتی رہیں گی. ان کو تو قیامت کے دن کی گھبراہٹ بھی نقصان نہیں دے گی. قیامت کے دن ان کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، ان نیک لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کے ساتھ لو لگا کر رہے. فزع الاکبر کا ذکر ہے. قرآن میں 3 طرح کے دور آئے ہیں قیامت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. 3 الفاظ میں ڈسکرائب کیا گیا ہے قیامت کے منظر کو. 3 نفخوں کا ذکر آتا ہے. نفخ کا مطلب ہوتا ہے پھونکنا. ایک ہے نفخہ فزع، نفخہ نون فا خواہا، نفخہ، نفخہ فزع. فزع کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا، ہل جانا. ایک سور پھونکا جائے گا، جتنی بھی مخلوق ہوگی سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. پھر نفخہ صیق، صیق کہا جاتا ہے بے ہوش ہو جانے کو. ایک اور دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے یا سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. پھر سور میں تیسری دفعہ پھونکا جائے گا، نفخہ بعث کہا جاتا ہے اس کو. بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھ کھڑا ہونا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ جو تینوں نفخے جن کا ذکر کیا گیا یہ سب گھبراہٹ کے وقت ہوں گے. خاص طور پہ جب سب اللہ کے سامنے حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے. صرف وہ لوگ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے حساب کتاب کو یاد رکھیں، اس سے بچنے کے لیے کام کریں، طہارت کا اہتمام کریں، نیکیوں کا، پاکیزگی کا اہتمام کریں، تاکہ نیک اعمال کی وجہ سے فرشتے ان کے دوست بن کے رہیں. گھروں کو فرشتوں کے لیے انوائٹنگ بنانا ہمارا کام ہے. ایسے اپنے گھروں کا ڈیکور کریں، اس طرح کا ڈیکور ہونا چاہیے کہ فرشتے شوق شوق سے ہمارے گھروں میں آئیں، کمفرٹیبل فیل کریں. ڈیکور گھروں کا ایسا نہ ہو کہ فرشتے وہاں آنا ہی پسند نہ کریں، رحمت کے فرشتے قدم نہ رکھیں گھروں کے اندر. اللہ کا ذکر، اللہ کی بات، پاکیزہ کلام، پاکیزہ اعمال جہاں پر ہوتے ہیں، پاکیزگی کا اہتمام جہاں پر ہوتا ہے، وہاں فرشتے آتے جاتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں. اب دنیا کے اختتام کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت 104، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. تو ذکر کیا گیا پہلے اوپر کہ کیسے فرشتے آئیں گے. تتلقاہم الملائکہ، ہاتھوں ہاتھ فرشتے لیں گے ان کو قیامت کے دن، اس لیے کہ دنیا میں ان سے دوستی رکھی تھی نا، تو قیامت کے دن یہ دوستی بہت کام آئے گی.
کانٹیکٹس اگر بنانے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ کانٹیکٹس کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس وقت وہ کام آئیں اور وہ کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کنتم توعدون۔ تو فرشتے کس کے کان میں آ کر یہ وعدے یاد دلاتے ہیں؟ کیسے؟ کس نے وعدے کیے تھے جنت کے؟ قیامت کا وعدہ کس نے کیا؟ قرآن کے ذریعے یاد دہانی ہوتی ہے نا۔ تو جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کو قیامت یاد رہتی ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو یاد رکھنے والے ہی قیامت کے دن جہنم اور آخرت کی گھبراہٹ سے، اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ آخری وقت ہوگا، کیسے اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا جیسے کتابیں لپیٹ لی جاتی ہیں۔ قطعی سجلی للکتب، قطعی تا واو یا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے طے کرنا، لپیٹ لینا کسی چیز کو، فولڈ کر لینا۔ سجل سین جیم لام، سجل رجسٹر کو بھی کہتے ہیں اور لکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو۔ سجل جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں آج کل کچھ ٹرمز ہیں نا جو کاغذ کا سائز بتانے کے لیے ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کاپی یا ہم کہتے ہیں رجسٹر، تو سائز کا فرق فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں A4 پیپر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بولتے ہیں نا۔ تو یہ بھی سجل جو ہے یہ بڑے بڑے کاغذات کو کہا جاتا ہے، ہیوج پیپرز کو، بڑے بڑے پیپرز جن کو کہ رول کیا جاتا ہے، اسکرول کیا جاتا ہے نا، اسکرولز بنائے جاتے ہیں جس طرح، ایسے اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے 7 آسمان، زمین اور اس کی مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، چھوٹا سا۔ اب یہ سب متشابہات ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کیا اس کی حقیقت ہے۔ اور جو لپیٹنے والی بات کی، ہاں یہ سائنس سے ہم کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس کا ذکر ہم نے کیا تھا، پریزنٹیشن بھی دیکھی تھی کہ جب وہ بگ بینگ ہوا ہے، اوریجنیٹ ہوئی ہے، وہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سائنس ہمیں بتاتی کائنات کا ایکسپینشن رک جائے گا، یونیورس کا ایکسپینشن رک جائے گا، اور پھر کائنات یونیورس جو ہے یہ کولیپس کرنا شروع کرے گی، یہ واپس چھوٹی ہونے لگے گی، جیسے کسی چیز کو لپیٹ لیا جاتا ہے نا دوبارہ سے۔ ابھی تو ایسی ہے جیسے کہ ریل کھل رہی ہے، پھر اس کو لپیٹنا اللہ تعالیٰ شروع کرے گا۔ جب بھی کائنات اس طرح سے ریپ اپ ہوگی، پیچھے آئے گی، تو وقت بھی پیچھے جائے گا، آبویسلی۔ ریوائنڈ ہوتی ہے نا چیز، ایک تو فارورڈ ہوتی ہے، ریل فارورڈ جا رہی ہے، ایک ریل جو ہے وہ ریوائنڈ ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح سے کائنات ریوائنڈ ہوگی تو یقیناً ٹائم بھی پیچھے جائے گا، واللہ عالم۔ جب اس طرح وہ وقت پیچھے جائے گا تو ہم میں سے ایک اپنی زندگی کو دیکھ لے گا کہ میں نے کیا کیا عمل، کب، کس وقت، کون سا کام کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ امیزنگ سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کائنات کو دوبارہ سے ریپ کر لے گا۔ ایگزیکٹلی سائنس یہی بات آج کہنے لگ گئی ہے، اللہ نے تو کب ہمیں بتا دی تھی۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد ہی لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ تو اللہ نے تو قرآن سے پہلے جو دوسری کتابیں بھیجی، زبور بھی جن میں شامل ہے، اس میں خوشخبری لکھ دی تھی کہ جو نیک بندے ہوں گے وہی زمین کے وارث ہوں گے، انہی کو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اور جو اس بادشاہت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو زمین کا وارث بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ انبیاء کے نقش قدم پر چلے، ان کی تعلیمات پر ایمان لائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے،
انسان، جن، حیوان، نباتات، جمادات سب شامل ہیں۔ آپ نے انسانوں کے حقوق بھی ڈیفائن کیے، آپ نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی، آپ نے پودوں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ ہر ایک کو آپ نے اس کا رائٹ دے دیا، اس کا حق دے دیا۔ انسان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لے آتے ہیں، نہ صرف خود اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں بلکہ تمام دنیا میں رحم عام ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگ آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے، اکثریت ایمان نہیں لاتی، تو دنیا والے بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں پلانٹس بھی شامل ہیں، اینیمل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم سب شامل ہیں۔ امن کے بجائے، اصلاح کے بجائے فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے چیزوں کے اندر۔ تو یقیناً آپ کی ذات رحمت تھی اور آپ کی تعلیمات بھی رحمت ہے۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا رحمت کی بنا پر ہی فرمایا۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق اپنے آپ کو بنائے تو اس کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اللہ کا رسول۔ کیوں انکار کرتے ہیں آپ کو رسول ماننے سے؟ کیوں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیوں رحمت کے بجائے اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، آپ کے اعمال میں یا آپ کی شخصیت میں یا آپ کے اقوال میں ایک چیز نہیں جس کا کوئی مذاق اڑا سکے۔ تو کیا حماقت ہے؟ کیوں اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتے ہیں؟ اس طرح اللہ کی رحمت کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ اللہ نے تو بھیجا ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر۔ اور اتنی بڑی رحمت کیا ہے آپ کی، دیکھیں کہ جو عام روزمرہ کے کام ہیں ہمارے، وہ بھی اگر سنت کے مطابق کیے جائیں تو وہ تمام اعمال نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آج کسی کے پاس ایسی کوئی مشین آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ ہو کہ جس چیز کو، جس کاغذ کو اس مشین سے چھو دے وہ کاغذ کرنسی بن جائے، نوٹ بن جائے، تو آپ سوچیں کہ وہ شخص کتنا امیر ہوگا، کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اس مشین کو اپنے لیے کتنی بڑی رحمت سمجھے گا، کتنے معمولی حقیر کاغذوں کو اس مشین نے کرنسی بنا دیا، نوٹ بنا دیا، میں اتنا امیر ہو گیا۔ سنت ایسی ہی چیز ہے، سنت ایسی ہی چیز ہے جو معمولی معمولی کاموں کو ہمارے نیکی بنا دیتی ہے، نیکی میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ پیتل کو سونا بنانے والی چیز ہے۔ آپ سنت کے مطابق سوئیں، سونے میں اجر، سنت کے مطابق کھائیں، کھانے میں اجر، سنت کے مطابق نکاح کریں، نکاح جو ہے عبادت۔ آپ سنت کے حساب سے جو کام کریں، جو کام کریں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹا چھوٹا کام نیکی بنتا چلا جائے گا۔ عبادت سنت کے حساب سے کریں تو ہی اللہ کی رحمت کا سبب بنیں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سنت سے ہٹ کر کریں، اللہ کی رحمت نہیں جوش میں آئے گی اس حد سے جو بغیر سنت کے کیا گیا۔ ایسی نماز جو سنت کے خلاف پڑھی گئی وہ اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی نہ ہوگی۔ تو عبادات بھی کرنی ہے تو سنت کے حساب سے ہی کرنی ہے، تبھی اللہ کی رحمت کا دروازہ ہم کھٹکھٹا سکیں گے۔ سنت وہ ذریعہ، وہ آلہ ہے۔ اگر وسیلہ بنانا ہے کسی چیز کو تو سنتوں کو بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کس طرح جوش میں آتی ہے۔ تو سراپا آپ تو رحمت ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا حقیقت ہے، رحمت للعالمین۔ جس کو رحمت چاہیے وہ سنت کے سائے میں آ جائے، پھر دیکھے خود اس کی زندگی کتنی پرامن پرسکون ہو جاتی ہے اور وہ شخص دوسروں کے لیے کتنا باعث رحمت بن جاتا ہے۔ حقیقت ہے جس کا اخلاق سنت کے مطابق ہو گیا وہ شخص لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، پلیزنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، پرکشش ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے۔ اور جو جتنا اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو سنت سے دور لے جاتا ہے اتنا فساد کا سبب بنتا ہے۔ تو رحمت کہاں سے آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر؟ کہیں سے نہیں آنے والی۔ آپ ہی وہ ذریعہ ہیں جو ہم کو اللہ کی رحمت کے قریب لے جانے والا ہے۔ فرمایا
قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ سوال میں نصیحت کا پہلو بھی ہے کہ کرو، ترغیب بھی ہے، اور بہت زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ کرو، ایک اللہ کو مانو، اپنی زندگی کو مصیبت میں مت ڈالو، مت زحمت میں ڈالو اپنے آپ کو بہت سارے معبود بنا کر، ایک معبود بناؤ، یہی رحمت ہے۔ اور اس کے اندر وارننگ بھی ہے، ترہیب بھی ہے کہ اگر تم نے اور زیادہ معبود بنائے، ایک کے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم ہوتے ہو مسلمان؟ وارننگ بھی ہے، حکم بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرح سے اس میں ان بٹوین دا لائنز یوں محسوس ہو رہا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی پکار پر کم ہی لوگوں نے لبیک کہا اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئیں، تو ان کے لیے بھی آگے فرما دیا گیا، اور آئندہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی پکار پر جو لبیک نہ کہے، جو اس کو قبول نہ کرے، اس کے لیے بھی وارننگ ہے۔ قیامت کے دن کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بتا دیا، سب کو بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور قرآن کا معجزہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اس کی پکار پھیل چکی ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے تو سنا نہیں کہ اسلام بھی کوئی دین ہے، سب کے کانوں پہ بات پڑ چکی، سب کو بتا دیا۔ اور اب یہ قرآن جس دن سے آگاہ کرنے کے لیے نازل کیا گیا، جس دن کی تیاری کروانے کے لیے نازل کیا گیا، اب وہ دن قریب ہے یا دور کہہ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے پاس ہی ہو، کل آ جائے قیامت، ہو سکتا ہے 1000 سال کے بعد ہے، ہمیں تو تیاری پوری رکھنی ہے۔ اللہ جانتا ہے انسانوں کی نیتوں کا، اعمال کا، سوچوں کا، اقوال کا حال، جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، سب اس کے علم میں ہے۔ تو جو وقت مہلت مل رہی ہے، یہ مہلت، یہ وقت کہیں فتنہ نہ بن جائے، فتنہ ان دا سینس کہ کہیں اس وقت کو ضائع نہ کر دیں، یا کچ بحثی کے اندر اس کو ضائع نہ کر دیں، شکوک و شبہات میں الجھ کر ہی نہ رہ جائیں، یہ شکوک کہیں صراط مستقیم کی رکاوٹ نہ بنے۔ بہتر انسان اس مہلت سے فائدہ اٹھائے، فتنہ نہ بنائے اس کو۔ زیادہ مہلت دنیا کو زیادہ رنگین نہ کرے، زیادہ مہلت آخرت کی تیاری میں مددگار ہو۔ آیت 112، قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کر دیا گیا، ایک تو یہ بات کی گئی کہ دیکھو وقت قریب آنے والا ہے، قیامت یا اسلام کا غلبہ، کوئی بھی چیز دونوں میں سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اختتام ہو رہا ہے سورت کا کہ اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اللہ تو ہی ہمارا رب، تو ہی رحمان ہے، اور تو ہی وہ ہستی ہے جس سے کہ مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر، ان فتنوں پر جو یہ کفار اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہی کی مدد کا انسان کو سہارا ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔